بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے حشر کے درمیان کافی عرصہ ہے۔ اس دوران ہماری زندگی روحانی ہوگی، یعنی کہ مرنے کے بعد اور حشر کے بعد نئی زندگی تک جو درمیانی وقفے میں ہماری جو زندگی ہے وہ روحانی ہے، اور اس تمام عرصے میں ہماری روحیں علیین اور سجین میں رہیں گی۔ علیین وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روح کو رکھا جاتا ہے، اور سجین وہ مقام ہے جہاں برے اور بد کردار لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ عالم برزخ کے متعلق قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کا تسویہ کیا، پھر اس پر فجور اور تقوی کا الہام کیا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اس کا تزکیہ کیا، یعنی کہ نفس کا تزکیہ نفس کی، برائی اور بدی سے بچا، اور نامراد ہوا وہ جو خواہش نفس کا اتباع کر کے معصیت میں مبتلا ہوا۔ سورہ شمس آیت 7-10۔ یعنی کہ ناکام اور نامراد وہ شخص ہیں من مانی من چاہی زندگی گزاریں، کہ ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں، میری مرضی میرا جسم، یا کچھ حدود و قیود ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی مقصد ہے۔ اتنی بڑی کائنات بے مقصد نہیں بنائی، اور اتنی بڑی کائنات میں صرف اس زمین پر زندگی ہے اب تک جو پتہ چلا ہے، کہیں اور زندگی ہے نہیں ہے اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات بنا کے انسان بنا دیا۔ انسان بڑی اہم شے ہے اس کائنات میں۔ بے شک کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور آپ تو نہیں جانتے کہ سجین کے یہ نامہ اعمال کا لکھا ہے۔ اور متففین 7 یقیناً نیکوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، اور آپ نہیں جانتے علیین کیا ہے۔ یہ نامہ اعمال کا لکھا ہے، مقرب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، مقرب فرشتے۔ یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ نیک لوگ جو ہوں گے ایسی زندگی ہوگی کہ نعمتیں ہوں گی۔ روح کو بھی خوشی اور غمی کا احساس ہوتا ہے، روحوں میں بھی بے چینی ہوتی ہے۔ سورہ متففین آیات 18-22۔ موت کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہیں محدود ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ روح کا رابطہ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ خواب کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روح قیامت تک عالم برزخ میں رہتی ہے اور رہے گی، اور وہاں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس دنیا کے لوگوں سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے قیامت تک وہاں قید رہتی ہے روح۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روحیں قید نہیں رہتی، وہ ہر جگہ آتی جاتی رہتی ہیں اللہ سے اجازت لے کر، اللہ کی مرضی کے مطابق، اور دنیا میں زندہ افراد سے بھی رابطہ کرتی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے واقعات ملتے تو ہیں، لیکن پھر وہی بات، یہ غیب ہے، ایگزیکٹ اللہ ہی جانتا ہے کیا معاملہ۔ بہرحال مرنے کے بعد روحوں کو 2 مقامات پر رکھا جاتا ہے، علیین اور سجین۔ لیکن یہ بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی ہے کہ صرف روحیں وہیں تک محدود رہتی ہیں، یا انہیں کہیں آنے جانے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روح اس زمین پر موجود انسانوں سے بھی رابطہ کرتی ہے، اس زمین پر آتی جاتی ہے، بلکہ جہاں چاہے آتی جاتی ہے۔ بہرحال مرنے کے بعد روحوں کا مقام عالم برزخ ہے۔ ایک واقعہ، بلکہ ایک واقعہ جو میرے شاگرد نے سنایا ہے، جب اس کے ماموں کا انتقال ہوا تو اس کی خواہش تھی کاش میں دیکھوں ماموں کس حال میں، تو اس نے خواب میں ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی۔ یہ میں نے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے میرا ایک شاگرد، میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتاتا ہے کہ اس کی خالہ فوت ہو گئی۔ اس کی خالہ کی جو بھتیجی تھی، ایک موبائل تھا یا بینک کا اکاؤنٹ تھا، کوئی کوڈ تھا جو صرف خالہ کو پتا تھا۔ وہ لوگ بڑے پریشان۔ جو میرے شاگرد کی بھتیجی تھی وہ کہتی کوڈ یہ تھا،
کہتے تجھے کیسے پتا؟ فوراً نہیں بتایا اس نے، بڑا عرصہ وہ کھپتے رہے تو بچی نے بتایا یہ کوڈ یہ تھا، بچی سے بھی پوچھتے رہے، ذکر ہوتا رہا پورے گھر میں، تو کہتی خالہ بتا کر گئی۔ اسی طرح اس نے کچھ اور باتیں بتائیں کہ خالہ مجھے یہ کہہ گئی، خالہ نے مجھے یہ کہا، اور وہ باتیں ٹھیک ہوں۔ وہ کچھ کافی عرصہ پہلے اس نے یہ مجھے واقعات بتائے، اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ہم ہر بات کو جھوٹ نہ سمجھ لیں، کیونکہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے۔ اب روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے۔ جیسے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ کہف میں ہے نا سوال کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا، جواب ہے قرآن پاک میں، روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جو بھی اللہ جانتا ہے کہ روح ایگزیکٹ ہے کیا۔ روح نہ تو مادہ ہے اور نہ ہی تمنا، بلکہ یہ تو امر ربی ہے۔ مغربی دنیا خصوصاً برطانیہ، امریکہ اور روس میں پیرا سائیکولوجی کے حوالے سے روحوں، غیر مرئی مخلوقات اور ان کے متعلقہ مابعد طبیعتی طاقتوں، میٹا فزیکل فورسز پر کئی جگہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور بڑے زبردست بڑے دلچسپ نتائج اخذ کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں درجنوں ایسے ادارے ہیں جن کی جستجو کا محور روح ہے، جسے وہ سول یا اسپرٹ کہتے ہیں، اور وہ سائنسی تجربات سے اس کا ہونا یا نہ ہونا ثابت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تجربات کر رہے ہیں۔ لوگوں کی دلچسپی کا یہ حال ہے کہ ہر سال لاکھوں افراد ان اداروں کی تحقیق اور تجربات کو سننے کے لیے آتے ہیں، ان کے رسائل کو پڑھتے ہیں اور اپنے تجربات سے بھی انہیں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ مجموعی حیثیت سے یورپ اور امریکہ میں ان کی ممبرشپ 1 کروڑ افراد سے زیادہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون لوگ میری ویڈیو سن لیتے ہیں، اور میں نے کبھی بہت کم لوگوں سے، اپنے واقف لوگوں سے بھی کہا ہے، اگر ایسے واقعات کمنٹس میں لکھ دیے جائیں، خود لکھنا چاہیں خود لکھ دیں، نہیں تو اسی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیقی کام ہے، جو شخص بھیجے، جو کوئی بھیجے، میں اس کا نام لکھ دوں گا اس کے نام سے شکریہ کے ساتھ، کیونکہ اب کام شروع ہوا ہے روحوں پر، روحوں سے متعلق یہ جو آگے سلسلہ آیا ہے اور یہ واقعات آ رہے ہیں۔ پچھلا جتنا پہلا حصہ تھا میں نے کچھ حدیثیں لی، پھر اس کے بعد قیامت کی پاسبلٹی سائنٹیفکلی، سائنس کے لحاظ سے کیا امکانات ہیں سامنے، قیامت کیسے آ سکتی ہے، پھر اس کے بعد مر کے بعد جینے سے متعلق جو بھی بحث، جو دلیلیں ملی مجھے سمجھ آئیں۔ ہم ساری عمر کھوجتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں، پھر بھی کچھ نہیں آتا ہمارے ہاتھ۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی ایسے واقعات ہوں تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ تحقیق کریں ان کے رسائل کو پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے تجربات سے بھی انہیں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ مجموعی حیثیت سے یورپ اور امریکہ میں ان کی ممبرشپ 1 کروڑ افراد سے زیادہ ہے۔ ممبرز نہ صرف باقاعدہ چندہ دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اپنی ساری جائیداد ان کے نام وقف کر دیتے ہیں، تاکہ اس نہایت مفید اور اہم کام میں پیش رفت جاری رہے۔ مثلاً زیروگرافی کے موجد نے 1960 میں $1 ملین تحفہ امریکی سوسائٹی فار سائیکلیکل ریسرچ، امریکن سوسائٹی فار فزیکل ریسرچ کو دیا۔ 1972 میں ایک صاحب جیمز کڈ نے $2,70,000 کا تحفہ دیا۔ اسی طرح جورجینا اسکول آف میڈیسن میں پیرا سائیکولوجی کا شعبہ قائم کرنے کے لیے موجد کارلسن نے $1 ملین کا تحفہ دیا۔ غرض لوگ دل کھول کر اس لیے چندہ دے رہے ہیں کہ انسانی حقیقت جو ابھی تک قدرت کا سب سے بڑا راز ہے، اس پر سے پردہ اٹھایا جائے، اور سائنسی طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، یہ سارا نظام چل کیسے رہا ہے ہمارے اپنے جسم کا۔ جو کائنات پر تحقیق ہو رہی ہے وہ الگ، جو ہماری اپنی ذات پر، اپنے وجود پر ہو رہی ہے، مثلا میڈیکل میں ہمارے آرگنز کی ڈیپتھ تک، سیل تک، کینسرس سیلز کیسے بنتے ہیں اس تک پہنچ گئے،
اور دماغ کیسے مختلف آرگنس کو کنٹرول کرتا ہے، بڑی ڈیپتھ میں سائنس بہت کچھ جان چکی ہے، لیکن اب بھی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ہے۔ تو اسی طرح روحوں پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ کیونکہ مسلمان عقیدے والے، ہمیں تو بچپن سے بتایا جاتا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں ان چیزوں کو، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ بے شک ہم اتنے مضبوط ایمان والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی، اور مرتے ہیں تو روح نکل جاتی ہے، روح مرتی نہیں، اور قیامت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی کہ بنا دیا ہمارے جسموں کا، اور ان میں دوبارہ سے روح ڈال دی جائے گی۔